الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین کرام، نوجوانان اسلام، پس پردہ بیٹھی ماں بہنوں، ماشاءاللہ آپ حضرات کی اس فکروں کو دیکھ کر بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی آپ لوگوں کے اندر الحمدللہ دین کا جذبہ ہے، دین کا شوق ہے، تبھی تو آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جلسے اصلاح معاشرہ میں جمع ہیں۔ معاشرہ کہتے ہیں ہم سب کے افراد کا نام ہے۔ ایک فرد ہو تو اس کو ایک فرد کہا جاتا ہے، کئی افراد کا مجموعہ ہوتا ہے تو اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر جس طرح کی برائیاں عام ہیں ہم سب کے سامنے وہ موجود ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر افکار کی اور بے دینی کی جو کیفیت ہے وہ ہم واقف ہیں۔ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے درمیان میں جو بے حیائی کا عنصر غالب ہوتے جا رہا ہے ہم سب اس سے بھی واقف ہیں۔ بڑے بوڑھوں کے اندر دین سے دوری اور دین پر عمل نہ کرنے کا جذبہ جو بڑھتے جا رہا ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بچوں کے اگر حالات دیکھیں تو بچوں کی صورتحال اتنی گرتی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے کھیل کود کو اپنا مسکن اور مرکز بنائے ہوئے، نہ انہیں پڑھنے سے مطلب ہے، نہ اپنے والدین کی اطاعت سے مطلب ہے، بس انہیں مطلب ہے کھیل کود سے، اور اپنی زندگی کو یوں برباد کر رہے ہیں۔ اور معاشرہ کی ایک ایک خرابی پر اگر نظر ڈالیں تو اتنی خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں میرے دوستوں، بزرگوں، کہ اگر ہم ان خرابیوں پر علاج کرنا چاہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارا معاشرے کا جسم پورا کا پورا زخمی ہے۔ کہاں مرہم رکھیں، کہاں دوا رکھیں، کہاں علاج کریں، پتہ نہیں چلتا کہ کس کی علاج کی کوئی صورت تلاش کریں۔ اس لیے بہت وسیع عنوان ہے معاشرے کی اصلاح کا پہلو کیسے ہونا چاہیے۔ میں کچھ بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا استحضار ہوگا، ہر مرد اور ہر عورت کے اندر اس بات کا جذبہ ہوگا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اپنا حساب و کتاب اللہ کو دینا ہے، اللہ کے سامنے میری حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے تمام اعمال کا حساب و کتاب لیں گے۔ اس کا احساس جب تک نہیں ہوگا نہ ہمارا گھر درست ہو سکتا ہے، نہ ہمارا نوجوان درست ہو سکتا ہے، نہ ہماری بہنیں درست ہو سکتی ہے، نہ ہماری بیٹیاں درست ہو سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہر دل کے اندر، ہمارے ہر دماغ کے اندر، ہمارے ہر دل کے اندر اللہ کا خوف ایسا طاری ہو جائے، وہ پروردگار عالم جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ ایسا عظیم ہمارا خدا ہے کہ ہم اگر کہیں راستے میں چلتے ہیں تو بھی دیکھتا ہے، کہیں محفل میں بیٹھے ہیں تو بھی دیکھتا ہے، کہیں رات کی تنہائیوں میں چھپے ہوئے ہیں تو بھی دیکھتا ہے، کہیں مجمعوں میں بیٹھ کر کچھ گپ شپ کر رہے ہیں تو بھی دیکھتا ہے، کہیں میرا مولا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، چمنوں میں، پارکوں میں، جہاں ہم رہتے ہیں میرا مولا دیکھتا ہے۔ اس کا استحضار ہر آدمی کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے، تبھی معاشرہ درست ہو سکتا ہے میرے دوست، ورنہ تو آج کیا صورتحال ہے۔ ماں باپ سے اگر بچہ دور ہے، کالج میں ہے ہماری بیٹیاں، کالج میں ہے ہمارا بچہ، یونیورسٹیوں میں ہے،
تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرا کوئی رشتہ دار اور خاندان کا کوئی فرد نہیں دیکھ رہا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں۔ یہ خیال ہونا کہ وہ پروردگار عالم رات کی تاریکی کے اندر، بہت اندھیری کے اندر کسی کالے چٹان کے نیچے چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں، یہ خیال اگر ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور منشا اور آپ کے فرمان کے خلاف ہمارے گھر میں کوئی غلط کام نہیں ہوگا، تب کہ ہم کو یہ بات کا احساس ہو کہ میرے مولا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات صحابہ کے اندر تھی، یہ بات اہل اللہ کے اندر، یہ بات بزرگوں کے اندر، ہمارے بہت سے نیک بندوں کے اندر یہ بات رہی ہے اور رہتی ہے کہ میرے مولا کو کل قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم برائیوں میں پھنستے ہیں۔ آج دیکھو نوجوان نشے کا عادی ہوتے جا رہا ہے، کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں کر رہے۔ ارے نوجوان تو نوجوان لڑکے ہیں، میں حیدرآباد کی بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، نوجوان بچیاں تک نشے کی عادت کے اندر سرشار نظر آ رہی ہیں۔ چھوٹا طبقہ، بڑا طبقہ، پاش ایریے میں رہنے والی بچیاں بچوں سے آگے تک نشے کی صورتحال ان کی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نشہ کتنی بری چیز ہے، فرمایا گیا نشہ ام الخبائث ہے، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ افیون ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ شراب ہو، مختلف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ شراب کا نام تبدیل کر کے لوگ پیا کریں گے۔ وہ آج دور ہے، صحت کے لیے پی رہے ہیں، انرجی بڑھتی ہے یہ کہہ کر پی رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پی رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر طاقت آ رہی ہے۔ نام بدلے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نشہ کرتا ہے کل قیامت کے اندر اللہ رب العزت دوزخیوں کا پیپ اور خون ان کو پلائیں گے۔ نشے کی عادت والے سوچے ذرا، گٹکے کی عادت والے سوچے ذرا، ہم اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے اپنی صحت کے سلسلے میں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت بھی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ صحت نعمت ہے میرے نوجوانوں۔ میں پہلے ابتدا نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، آپ قوم کا اثاثہ ہیں، قوم کے آپ رہبر ہیں، آپ قوم کی جان ہیں، آپ قوم کی آن ہیں، آپ قوم کی شان ہیں۔ اگر آپ سدھرو گے تو پورا معاشرہ سدھرے گا، اگر آپ بگڑو گے پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ میرے نوجوانوں، آپ اگر سدھر جائیں گے تو آپ محلوں بستیوں کو سدھار سکتے ہیں، اور طاقت آپ کے اندر اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کے خوف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے صحیح بن کر اس دنیا میں رہنا ہے، تو آپ گھر کو سدھار سکتے ہیں، سوسائٹی کو سدھار سکتے ہیں، پارک کو سدھار سکتے ہیں، چمن کو سدھار سکتے ہیں، کالجوں کو سدھار سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم ہی بگڑے ہوئے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری صبح و شام کس طرح ہو رہی ہے؟ ذرا خدا کا خوف کچھ نوجوانوں کے اندر کیسا تھا خیال کیجیے۔ پڑھنے والے بچوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کالج میں پڑھنے والے بچے کیسے رہنا چاہیے، ان کے اندر تقویٰ کیسے ہونا چاہیے۔ دلی میں ایک مرتبہ فساد ہو گیا، فساد ہونے کے بعد کرفیو لگ گیا، چاروں طرف لوگ ادھر ادھر گھروں میں پھر کر ادھر ادھر ٹھہر گئے، گھروں کو جانے کا مسئلہ پیچیدہ ہوا، رات ہو گئی، کچھ بچے کچھ نوجوان بچیاں ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر کو نہیں جا سک رہی تھی، کرفیو لگ گیا، دوڑتے ہوئے ادھر ادھر بچنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ ایک مسجد ہے، مسجد میں سہارا ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچی، اور جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں ہے، ایک نوجوان بچہ اپنے روم میں اسٹڈی کر رہا۔ بچی پہنچی
میرے نوجوانوں سنو، دل کی آنکھوں سے سنو، ہمارے اندر اگر خوف ہوگا تو ہمارے اندر حیا آئے گی، ہمارے اندر خوف ہوگا تو گناہوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ آج کے نوجوان کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، کسی پہلے صحابی کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، تاکہ ہمارے نوجوانوں میں خدا کا خوف ایسا دل میں بیٹھ جائے کہ کوئی گناہ ان سے نہ ہو۔ ورنہ تو آج کیا ہے، تھوڑا سا چانس مل گیا، تھوڑا سا کوئی معاملہ مل گیا، تھوڑا سا کسی سے لائن لگ گئی، اور یہ فونوں نے جو تباہ کر دیا ہم سب کو، تو فونوں کی وجہ سے لائن کا ملنا آسان ہو گیا، ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرنا آسان ہو گیا، ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھنا آسان ہو گیا۔ رات کی تاریکیوں کے اندر ہمارا نوجوان بچہ، ہماری نوجوان بیٹیاں جو تباہی کے دہانے پر فونوں کے ذریعے سے کر رہی ہیں، نہ باپ کو خبر ہے نہ ماں کو خبر ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، تماشے ہو رہے ہیں، اور اسی چکر میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں مسلمان بچیاں آنکھ لڑا لڑا کر اپنی آخرت اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ نوجوان بچی تھی بہاگی، مسجد میں پہنچی، نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ اسٹڈی کر رہا، اس نے جا کر کہا بھیا کرفیو لگ گیا باہر، میں اپنے گھر کو نہیں جا سکتی، ذرا مجھے مسجد میں سہارا دے دیجئے، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا بہن یہاں اور کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، آپ اپنی جگہ چلے جائیے، اگر آپ یہاں رہو گی تو میں بھی بدنام ہوں گا اور تم بھی بدنام ہوں گی۔ اس نے کہا میں باہر نہیں جا سکتی، میری جان کا خطرہ۔ تو لڑکے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک ہی روم تھا مسجد کے اندر جس روم میں وہ بچہ پڑھتا تھا، بچے نے کہا کہ اس روم میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی۔ دو نوجوان ہیں، امنگے ہیں، اندر کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، لیکن نوجوان بچہ ہے کہ اپنی کتاب کو بھی پڑھ رہا ہے، نظر اٹھا کر بھی اس بچی کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ کالج کا بچہ ہے، کسی دینی مدرسے کے بچے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، میرے کالج کے نوجوانوں اپنے اندر تقوی کی کیفیت اس نوجوان سے سیکھو کہ اس نے کیسے کیا۔ جب اس نے بیٹھا دیکھا بچی ہے کہ اس کو ٹک ٹکی باندھ رہی کہ میری طرف دیکھے دیکھے، لیکن دیکھ ہی نہیں رہا۔ پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی چراغ کے اندر اپنی انگلی ڈال رہا ہے اور نکال رہا ہے، چراغ اور بتی کے اندر ڈال رہا ہے اپنی کرن انگلی اور نیچے پڑھ رہا ہے۔ رات گزر گئی لیکن بچی کو دیکھا نہیں، بچی پہ نظر اٹھا کر اس کے اندر خوف خدا اتنا تھا کہ نہیں دیکھا۔ جب صبح فجر کا وقت آیا تو بچے نے کہا بہن آپ چلی جاؤ یہاں سے، لوگ نماز کو آئیں گے، اب تو کرفیو بھی ٹھنڈا ہوگا یہ موقع پر، پولیس والے بھی سوئے ہوئے ہوں گے، آپ اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ بچی پوچھنے لگی ٹھیک ہے بھیا میں تو جا رہی ہوں، لیکن میں جانے سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں تم بھی جوان تھے، میں بھی جوان تھی، رات کی تاریکی تھی، کوئی اور تیسرا آدمی نہیں تھا، لیکن آپ نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ اس بچے نے کہا، نوجوان نے، میری بہن چلی جاؤ، اس کے سلسلے میں مجھ سے مت پوچھو۔ اس نے کہا نہیں میں اصرار کر کے اس نے پوچھا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ اس بچے نے کہا مذہب اسلام کا میں پرستار ہوں، میں خدا رب ذوالجلال کا اطاعت گزار ہوں، میں پروردگار کے قرآن کی آیت پر میرا عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے وہ نوجوان اور مرد جو اپنی نگاہوں کو نیچی کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اور کہیں فرمایا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایک طرف عورتوں سے بھی کہا میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماؤں سنو ذرا، اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو۔ میری نگاہ اگر کسی فون پر پڑ رہی ہے یا میری نگاہ کسی کالج کے نوجوان پر پڑ رہی ہے تو سب سے پہلے نیچے نگاہ کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ اے لڑکیوں، اے عورتوں نگاہوں کو نیچی کرو، اور لڑکوں اے نوجوانوں اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ اس نوجوان کہتا ہے کہ بھائی بہن اللہ نے فرمایا کہ مجھے دیکھنے کا حکم نہیں ہے، میں تمہیں دیکھوں نہ محرم ہو تم۔ اس بچی نے کہا میں دوسرا سوال آپ سے کرتی ہوں، آپ یہ بار بار کیوں انگلی ڈال رہے تھے، کیا بات تھی؟ اس بچے نے کہا کیوں پوچھتی ہو یہ بات؟ اس نے اصرار کیا، اس بچی نے، تو نوجوان نے کہا اصل قصہ یہ ہے کہ میرے اندر شیطان امنگ لے رہا تھا، شیطان بار بار خیال پیدا کر رہا تھا اور میرے دل میں یہ ڈال رہا تھا شیطان کہ دیکھو
لیکن میں اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس لیے میں نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں دوزخ کی یہ آگ ایک چراغ کی لو، ایک چراغ کی بتی کا میں اپنی انگلی پر اثر برداشت نہیں کر رہا ہوں، تو میں کل دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ بہن، اس لیے میں تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور وہ لڑکی جو تھی وہاں سے چلی اور اپنے گھر گئی۔ میرے نوجوانوں، اگر کوئی خدا کا بندہ اللہ کے خوف کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے حلال راستہ اختیار کراتے ہیں، اس کے لیے حلال انتظام فرماتے ہیں۔ وہ نوجوان باوجود طاقت اور قوت کے، باوجود اس کے اندر امنگ اور جذبات کے اور احساسات کے، اس نے اپنے اس نامحرم بچی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ بچی گھر کو گئی، بہت مالدار گھر کی بچی تھی، حسین و جمیل تھی، اپنے باپ سے کہنے لگی، باپ اگر میں شادی کروں گی تو اس بچے کے ساتھ کروں گی جو بچہ اس مسجد کے اندر، اس فلاں روم کے اندر میں پڑھ رہا ہے۔ ماں باپ پریشان ہو گئے۔ بڑی حیثیت کے لوگ بڑی سوچتے ہیں، بڑے مالدار لوگ بڑی حیثیت کے اپنے لیے سامنے تلاش کرتے ہیں۔ یہی ماحول ہے آج کل۔ میں اپنی حیثیت کو دیکھوں، سامنے والے کی حیثیت کیا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اونچی حیثیت والا اونچی حیثیت کو نکاح کے موقع پہ تلاش کرتا ہے۔ لڑکی مصر ہوئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا رشتہ کہیں اور ہو، میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ فلاں مسجد میں پڑھنے والے اس نوجوان کے ساتھ ہے۔ گھر کے مالدار لوگ تھے، امیر تھے، تحقیق کرنے گھر مسجد کو آئے تو دیکھا غریب گھرانے کا بچہ ہے، بالکل اس کا کوئی گھر کا کوئی مقام نہیں تھا، گھریلو اعتبار سے غریب گھر کا تھا، پڑھنے والا تھا۔ ماں باپ حیران ہو گئے، پوچھنے لگے، بچی سے کہنے لگے، بیٹا یہ تو بہت غریب ہے، تیرے تو پھوکا بھی نہیں ہے اور تیرے ہم جو ہے ہم مزاج کیا، تیرے ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ تو بچی نے کہا، نہیں، اس کے پاس مال نہیں ہوگا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کا خوف ہے، میں اسی میرے نوجوانوں میں عرض کر رہا تھا، معاشرے کی اصلاح تقوی اور طہارت کو اپنے دل میں جمانے کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تب تک اگر ہم اپنے اندر یہ مزاج نہیں پیدا کریں گے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں پیدا کریں گے، ہم معاشرے کی کسی برائی کو اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ خدا کا خوف اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے یہ خیال بھی رہے کہ میرے ساتھ میں اللہ نے کچھ ایسے گواہ میرے متعین فرمائے ہیں، میں ان گواہوں کے درمیان رہتا ہوں۔ تو ہم شادیوں میں بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، شادی بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ کریں گے، رسومات اور خرافات سے بھی ہم بچیں گے، اور کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی ہماری زندگی صاف ستھری رہے گی، پرہیزگار رہے گی، محلات میں بھی ہماری زندگی پاکیزہ رہے گی، ہماری بچیوں کی بھی زندگی پاکیزہ رہے گی۔ کیا خیال رہے، دو چار باتیں عرض کرتا ہوں جو کہ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کے سامنے کہوں تو آپ لوگ بھی بے چین رہیں گے کہ مجھے ہم کو تو مولانا کو سننا ہے، تو بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو اس لیے میں بھی سننا چاہتا ہوں، لیکن حضرت ماشاءاللہ ایک عظیم خطیب ہیں ہمارے جنوبی ہند کے، اللہ نے بہت ایک سلیقہ عطا فرمایا ہے، بولنے کا ایک انداز ہے، آپ ان سے سنیں گے تفصیلی گفتگو۔ بہرحال میں دو چار باتیں عرض کر بنیادی طور پر یہ عرض کر کے بات ختم کرنے چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، یہ خیال کرو کہ ہمارے دو کاندھوں پر بھی نگران اللہ نے متعین کیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ دو کاندھوں پر فرشتے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں، نوجوان کہاں جا رہا ہے، عورت کہاں جا رہی ہے، مرد کہاں جا رہا ہے، عورتیں کہاں جا رہی ہیں،
کتنے اچھے خیر کے کام ہو رہے ہیں، کتنے اچھے برے کام ہو رہے ہیں، معاشرے میں کتنی خرابیاں پھیل رہی، تمہاری ذات سے کتنی پھیل رہی ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے یا ہمارے اس جگہ کے کوئی پولیس والے نہیں ہیں یا کوئی اور جگہ کے چپکے سے کچھ دے دیے تو ہلو سے خاموش ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ نوٹ کر رہے ہیں، ہم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے ان کی نوٹ سے۔ دوسرا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کل قیامت میں تمہارا دفتر کھول دیا جائے گا، تمہارا ریکارڈ کھول دیا جائے گا، جو تم نے کیا ہے دنیا کے اندر، کوئی بدعمالی، کوئی گناہ کا کام، وہ اللہ تعالیٰ رجسٹر میں نوٹ کر رہے ہیں، وہ رجسٹر کھلے گا اعمال نامے کا۔ یہ خیال دل میں ہونا چاہیے ہر بندے مرد اور عورت کے کہ میری ہر عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کہا گا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذرا ماسک لگا لو، کیا ہے مطلب؟ ہمارے اپنی شرمندگی سے خوف کھانا ہے، لیکن ایک شرمندگی میدان محشر کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ شرمندگی کیا ہے؟ ہمارا ریکارڈ کھل کر سامنے آئے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ہم کو اس بات کا استحضار ہونا کہ ہمارے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا میدان محشر میں تمہارے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، تمہارا منہ پر اللہ تعالیٰ قفل لگا دیں گے، بند ہوگا منہ، کچھ نہیں بولیں گے، نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جیسے یہاں پر یہ سب بات میرے خلاف الزام ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے، یہاں تو جیسا بھی چل جاتا ہے، استاد کے سامنے بھی، شوہر کے سامنے بھی، ماں باپ کے سامنے بھی، کسی آفیسر کے سامنے بھی ہیلے حوالے کر کے بچنا چاہے تو بچ سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہم تو تمہارا ریکارڈ بھی موجود ہے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور جب یہ دیکھا جائے گا کہ تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو یا انکار کر رہے ہو تو تمہارے منہ کو ہی بند کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ بولیں گے کیا کرا اس سے، ماں اپنی بیوی کو کتنا ظلم کیا، تھوڑے سے غصے میں اس کو کتنے چانٹے لگایا، کسی دوست کو کتنی تکلیف دیا۔ یہ ہاتھ بولیں گے کہ اس سے کتنے برائی کے کام تم نے کیے۔ پیر بولیں گے کہاں کہاں چلے تھے، شراب کے اڈوں کی طرف گئے تھے، بے حیائی کے اڈوں کی طرف گئے تھے، زناکاری کے اڈوں پر گئے تھے، جوئے کے اڈوں پر گئے تھے، تماشوں پر گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کے مقامات پر تمہارا پیر اٹھا تھا۔ پیر بولے گا کہ مجھے اس نے کہاں کہاں لے کر گیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ پیر بھی گواہی دے گا، ہم کہیں بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے برائی کرنا ہی چھوڑ دیں ہم، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حجت بننے والی ہیں، گواہی دینے والی۔ اور پھر اگر اس پہ بھی بس نہیں ہوا تو زمین بھی گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جس دن زمین کہے گی، تنہائی میں تھا، چپکے سے تھا، باپ کی نگاہوں سے دور تھا اور کسی اور کی نگاہوں سے دور تھا، لیکن میں غلطی کر رہا تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو زمین بھی کیچ کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے۔ کل زمین بھی کہے گی آخرت میں یومئذ تحدث اخبارها، جس دن یہ زمین خبریں دے گی، مسلمان کیا کر رہا تھا، غیر کیا کر رہا تھا، عبداللہ کیا کر رہا تھا، مصدق کیا کر رہا تھا، حلیمہ کیا کر رہی تھی، سب سے گواہی دینے والی ہے یہ زمین۔ ہم کہاں بھی بچ کے نہیں جا سکتے، کدھر بھی نہیں جا سکتے، ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں دنیا کے اندر اگر کوئی گواہ اتنے مضبوط ہو تو عدالت میں بھی اس کی کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف ہی ہوگا۔ جب ہمارے خلاف اتنی عدالت ہے، عدالت عالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہاں پر ہمارا ریکارڈ بھی گواہی دے رہا ہوگا اور ہمارے ہاتھ پیر بھی گواہی دے رہے ہوں گے، اور کرامن کاتبین کا لکھا ہوا بھی سامنے آئے گا، اور تمام چیزیں ہوگی تو ہم کہیں بھی، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، کہیں بھی ہم فرار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کو بنیادی طور پر معاشرے کی اصلاح کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ ان تمام درمیان میں ہم ہیں تو پھر اعمال کرنا کیوں ہم پیچھے ہٹیں، ہمیں اعمال کرنے میں کیوں دقت ہو رہی ہے، اچھائی کے راستے پہ چلنے میں کیوں دقت ہو رہی ہے، جب ہمارے اندر یہ سب برائیاں دور کرنے کی ہمیں
कोशिश करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, नौजवानों, मौजूदा हालात के अंदर, मौजूदा मुल्क के हालात के अंदर आखिरी बात में अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नौजवानों, अपने अंदर अखलाक को पैदा करो, अपने अंदर अखलाक को पैदा करो, इसलिए कि मीडिया का जहर मुसलमानों से नफरत दिला रहा है। इस मुल्क के अंदर नफरत की आग फैलाई जा रही है, इस मुल्क के अंदर नफरत का बाजार गर्म है। पूरी मीडिया मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रही है। ऐसे हालात में हमें एक तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, आमाली ज़िंदगी को इख्तियार करना है। हमारा कोई अमल अल्लाह को नाराज़ करने वाला ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से जो फैसले आते हैं वो अल्लाह ताला जो फैसले फरमाते हमारी बदअमालियों की वजह से फरमाते हैं। हमारे ऊपर जालिम भी अगर हुक्मरान मुसल्लत हो रहे, हमारी बदअमालियों की सज़ा है। अगर हमारे खिलाफ में अगर कोई प्रोपेगंडे हो रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, हमने अल्लाह को छोड़ दिया, खुदाए रब्बुल जलाल के दामन को हमने छोड़ दिया। ए मेरे दोस्तों, उस वजह से अल्लाह भी हमको छोड़ बैठे हैं, दूसरों के हवाले कर दिए हैं। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं। जो खुदा पूछने वाला था, जो खुदा हमारी हिफाजत करने वाला था, जो खुदा हमारी मदद और नुसरत के मामले में आगे था, साबिक़ में अल्लाह ने कैसे मदद और नुसरत के मामले फरमाए। उन सहाबा की ज़िंदगियों को देखो, असलाफ की ज़िंदगियों को देखो, जो अल्लाह के दीन पर चलते थे तो अल्लाह उनकी मदद का ताउन का मामला उनके साथ में फरमाया करते थे। लेकिन हम बुराई के दलदल में फंसे हुए हैं, गुमराही के फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आज हमारा कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। पूरी सियासी पार्टियां तक भी, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हो, सब हमारी खिलाफ में है। हमको ऐसे मौक़ों पर अल्लाह को मजबूती से पकड़कर अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अपने अखलाक को बहुत नर्म बनाओ, पाकीज़ा बनाओ, उम्दा अखलाक बनाओ। मेरे नौजवानों, कैसे अखलाक? आप कॉलेज में हैं, अपने अखलाक का मुज़ाहरा करो, दीन और ईमान और अखलाक नबवी का मुज़ाहरा करो। मुआशरे के अंदर ये भी खराबी आ गई कि ना मैं अपने बाप को मुतासिर कर रहा हूँ, ना अपनी बहनों को मुतासिर कर रहा हूँ, ना अपने महल्ले में मुतासिर कर रहा हूँ, मैं अपने अखलाक से सबको अपना दुश्मन बना रहा हूँ। इसलिए नौजवानों, अपने आप को ऐसे अखलाक का पैकर बनाओ, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखो, जिस नबी ने दुश्मनों को माफ किया था, आज बहन बहन को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं, बाप को माफ करने के लिए तैयार नहीं, औलाद के माँ बाप माफ करने के लिए तैयार नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सख्त तरीन दुश्मनों को माफ किया है, जानी दुश्मनों को माफ किया है। अगर हम इस माहौल में जो हमारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हम उनके साथ नरमी का, शफकत का, मोहब्बत का मामला करते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे, तो दुनिया के अंदर ये जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करके नफरतें फैला रहे हैं, एक दफ़ा वो दूर हो सकती है हमारे आमाल और अखलाक के नतीजे में। एक वाक़या हज़रत क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हमारे शेख ने एक मौके पर जब 92 के बाद में फसादात हुए थे मुल्क के, तो उस वक्त में हज़रत ने एक वाक़या नकल फरमाया, खुतबात सिद्दीक़िया के अंदर में मौजूद है। हज़रत ने एक बात लिखी थी, एक वाक़या पूर्णा का लिखा था। उस वाक़े को बात करके मैं नौजवानों बात ख़त्म करता हूँ। अपने महलों में, अपनी बस्तियों में इस तरह के अखलाक को, मुतासिर कुन अखलाक को पेश करो, ताकि जहर फैलाने वाले अगर फैला भी रहे हैं, हमारे बेहतरीन अखलाक से वो गिरविदा भी हो सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, एक बूढ़े मियाँ जा रहे थे रास्ते से, एक नौजवान गैर मुस्लिम की टक्कर हो, उसकी टक्कर से बूढ़े मियाँ का इंतकाल हो गया। गैर मुस्लिम लड़का अपनी बाइक से जा रहा है, एक बूढ़े मियाँ रास्ता गुजर रहे थे मुसलमान, उसने टक्कर दी, वो मर गए और वो जख्मी होकर बेहोश हो गया। उस बूढ़े बाप के बेटों को इत्तला मिली कि तुम्हारा बाप मर गया है। दौड़े दौड़े आए बच्चे, आकर देखा तो बाप तो मरा हुआ है और जिसने टक्कर दी बेहोश पड़ा हुआ है। अगर आज हमारा मामला होता तो क्या करते हम? फौरन वो गाड़ी को भी चला देते, 10 फोन करके बुलाकर उसको मरना नहीं मरा है तो उसको आदम मरे को आधा मारी भी देते।
ختم کر دیتے، پتھر ڈال دیں گے، میرا باپ اس کی ٹکر سے مرا ہے، گاڑی جلا دو اس کی، اور فلاں کر دو، اور یہ کر دو، اور وہ کر دو۔ لیکن وہ نوجوانوں نے کیا کیا؟ پونا کا واقعہ حضرت نے لکھا تھا، نوجوانوں نے، 2 بچوں نے اپنے باپ کی ناش کو گھر لے کر گئے، اور 2 بچے اس بوڑھے باپ کے اس بچے کو اٹھا کر دواخانہ ہاسپٹل لے کر گئے، شریک کیا، ڈاکٹروں کے پاس میں علاج کے لیے پھر رہے ہیں۔ حیرت، جس کا باپ جس کی ٹکر سے مرا ہے، اس کے 2 بیٹے دواخانے کا اندر علاج کرا رہے ہیں۔ اس بیٹے کے خاندان کے باپ کو، چچا کو خبر ملی کہ تمہارا بیٹا زخمی حالت میں دواخانے کے اندر میں ہے، تو دواخانے کو آئے وہ لوگ، تو حضرت نے لکھا کہ ان کے تلک تھے بڑے بڑے پیشانیوں پر، اور اس علاقے کے کٹر قسم کے وہ لوگ تھے جو مسلمانوں سے ان کی دشمنی تھی۔ جب آ کر دیکھا کہ 2 نوجوان مسلمان ان کے بچے کی علاج کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، پھر پتا چلا کہ ان کا باپ اسی کی ٹکر سے مرا ہے، حیرت پڑ گئی، تعجب میں ہو گئے، پوچھنے لگے، اس بچوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ان بچوں نے جو جواب دیا یہی کہ ہمارا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا، کسی کی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کا راحت کا سامان بنو، کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت کا سامان بنو۔ اور پھر فرمایا، انہوں نے کہا ہمارے باپ کا وقت آ چکا تھا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، قرآن کہتا ہے جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو 1 منٹ کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ ہمارے باپ کا وقت آ گیا تھا، وہ چاہے تو بستر پر بھی مرتے تھے، چاہے تو آپ کے بیٹے کی ٹکر سے مرے ہیں، موت کا وقت متعین تھا۔ ہم کو ہمارا ایمان ہے ہمارے خدا کے اس فیصلے پر، لیکن اس کی جان بچانا بھی اسلام کا تقاضا تھا، اس لیے ہم نے اس کو لے جا کے دواخانے میں شریک کیا۔ تو یاد رکھنا میرے نوجوانوں، ان کے اس عمل سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ وہ جو مکٹر قسم کے وہ اس علاقے کے غیر مسلم تھے، انہوں نے ان 2 بچوں کے ہاتھ پہ ہاتھ ملا کر یہ عرض کیا اور کہا ہم مسلمانوں سے نفرت رکھنے والے لوگ تھے، ہمارے دل میں مسلمان اور اسلام سے کٹر قسم کی نفرت تھی، آج پتا چلا کہ مسلمان کتنا ہمدرد ہوتا ہے، آج پتا چلا کہ مسلمانوں کے دل میں اپنے نبی کی باتوں کی کتنی حقیقت ہوتی ہے۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے سامنے کہ آج سے ہم تمہارے مسلمانوں کی دشمنی اپنے دل سے نکال رہے ہیں، اور ہمارے دلوں سے محبت پھر ہم عام کریں گے۔ یہ ماجرا اس ہندوستان کی سرزمین پر بزرگوں نے لکھا ہے۔ آج ہم کو اپنے گھروں میں ہم متاثر نہیں کر رہے، باپ کا بدلہ لے رہے، بہنوں کا بدلہ لے رہے، کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ ہم کو ایک دوسرے کو معاف کر کر ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا ہے، اور ہم اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کریں، بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں، تبھی معاشرے کی درستگی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ چند گزارشات حضرت کے آنے سے پہلے میرے ذمہ دی گئی، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بنیادی طور پر اپنے اندر تقویٰ، خدا کا خوف پیدا کر کے اور اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارو کہ کل قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمارے کیے ہوئے تمام اعمال کا وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم ایسا کریں گے میرے دوستوں تو پھر ہمارے گھروں سے بھی برائی جائے گی، کالجوں سے بھی برائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہمیں نیک اور اچھا انسان بنا دے جس سے اللہ آپ راضی ہوتے ہیں۔